یہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے یا رینک جو ہے اسے تاحیات قرار دے دیا گیا، اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی انفیکٹ میں کریکٹ کر لوں کہ ابھی یہ مسودہ ہے، ابھی اس نے پاس ہونا ہے، تو اب یہ بات ہو رہی ہے، میں بھی اس میں کچھ چینجز آگے جائیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک پروپوزل ہے، تجویز ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کے دور میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا آفس بنا اور ایک پورا پراپر سیٹ اپ بنا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تینوں سروسز میں بہتر کوارڈینیشن ہو جائے، بیکاز جو لیسنز ڈرا کیے گئے 65-71 میں، اس میں یہ بھی ایک ون آف دا فیکٹرز یہ تھا کہ آپس میں کوارڈینیشن امپروو کرنے کی ضرورت ہے. سو اس لیے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ یا دفتر بنایا گیا. اس کے بعد اوور اے پیریڈ آف ٹائم انیشلی بہت افیکٹو رہا، بٹ میری ذاتی رائے ہے، میں فوج میں رہا ہوں، کہ یہ اس کی افیکٹیوٹی وہ نہیں رہی جس طرح کے کنسپچلائز کیا گیا تھا یا جس طرح کے باقی ملکوں میں ہوتا تھا. ابھی جو ریسنٹ واقعات ہوئے جس میں بھارت کے ساتھ الحمدللہ اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی، تو اس میں آنر کرنے کے لیے جو جنرل صاحب تھے ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا. اب جو پرپوزل آئی ہے، آلدو اس کے خد و خال بالکل سامنے آ جائیں گے، جو مجھے سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب، یا اگر کوئی مارشل آف دی ایئر بنتا ہے یا نیوی کا بھی اسی 5 اسٹار کا عہدہ دیتا ہے، سو وہ جو رینک ہے that will be lifetime، یعنی it will be always called field marshal. سی ڈی ایس کا کانسیپٹ بھی بہت پرانا ہے، بہت ملکوں میں ہے، اور اس کا مقصد بھی بیسیکلی یہی ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ جس میں کوارڈینیشن افیکٹو ہو، کوارڈینیشن بہتر ہو. جو اب سی ڈی ایس کا دفتر بنے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایک ہی 5 اسٹار آفیسر ہیں، ان کو چیئرمین جوائنٹ کو تو رپورٹ نہیں آپ کرا سکتے، اس لیے آپ نے ان کی اہمیت کو، اس آفس کی اہمیت بڑھانے کے لیے ان کو سی ڈی ایس کا رتبہ دے دیا، اور ان کو کہا کہ اب یہ ساری سروسز ان کے نیچے آ جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے نام سے اب عہدہ متعارف کروایا جا رہا ہے، چیف آف ڈیفنس سروسز. اچھا خبر میں کیونکہ ابھی چیزیں بڑی انیشل سٹیج پہ ہیں نا، تو فورسز لکھا ہوا آ رہا ہے، میں بھی آگے جا کے کریکشن اس کے اندر ہو جائے. اور یہ جوائنٹ چیف کا عہدہ جو ہے اس سے ختم ابالش ہو جائے گا، بیکاز ضرورت نہیں رہے گی. اب وہی جو ڈپارٹمنٹ جو جوائنٹنس کا کانسیپٹ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف آفس کے تھا، وہ سی ڈی ایس کے انڈر آ جائے گا. سو سی ڈی ایس آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت تینوں فوجوں کی کوارڈینیشن کے لیے ہوں گے، اینڈ بینگ دا سینئر موسٹ آف کورس امید کی جائے کہ اس سے افیکٹونیس کوارڈینیشن شاید بہت بہتر ہو جائے جو پہلے نہیں تھی. 27 نومبر کو جوائنٹ چیف جو ہیں جنرل ساحر شمشاد مرزا، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ عہدہ میرا خیال ختم ہو جائے گا، جو مسودے کے مطابق ہے، جو ابھی تک ہمیں چیز سمجھ میں آ رہی ہے. اور چیف آف ڈیفنس سروسز یا ڈیفنس فورسز یا ڈیفنس سروسز جو ہیں، اب وہ آرمی چیف ہوں گے. اب یہ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے، یا آگے بھی جو بھی آرمی چیف آئیں گے ان کے پاس یہی